ہندوستان کی جنگ آزادی میں اردو کا بہت ہی ایک اہم رول ہے، اور پہلا جو صحافی ہندوستان میں ہوا مرد مجاہد وہ مولوی باقر تھے، جنہیں 1857 میں انگریز حکومت نے توپ سے اڑا دیا تھا، اور اس وقت سے اور اس کے بعد لگاتار اردو صحافت نے ہندوستان کی جنگ آزادی میں بہت ہی کلیدی کردار ادا کیا ہے، اور جتنے بھی نعرے، چاہے وہ انقلاب زندہ باد ہو یا ہندوستان زندہ باد ہو، وہ سب اردو زبان سے آئے ہیں، اور ایک بڑی شاندار تاریخ ہے اردو صحافت کی۔ غدر کے بعد، جسے آزادی کی پہلی لڑائی کہا جاتا ہے، اس وقت سے لے کر کے اور 1947 تک، یعنی 90 سال کا جو ہمارا نیشنل موومنٹ کا یہ ٹائم ہے، جس کی شروعات بہادر شاہ ظفر کی قیادت سے شروع ہوئی اور جو ختم ہوا مہاتما گاندھی کی قیادت پر، تو اس میں آپ دیکھیں، چاہے وہ مولانا محمد علی جوہر ہوں، مولانا آزاد ہوں، ان کے جو اخبار تھے، رسائل تھے، کامریڈ اور دوسرے، وہ بنیادی طور پہ اس جنگ آزادی کو ایک نئی سمت دے رہے تھے، نیا ڈائریکشن دے رہے تھے، اور اس لیے ایک شاندار ماضی ہے اردو صحافت کا ہمارے نیشنل موومنٹ میں اور آئین سازی میں بھی بعد میں۔ میرے گھر میں نے جب آنکھ کھولی، بچپن سے کانپور کا سیاست جدید ایک اخبار تھا، وہ آیا کرتا تھا، اور دلی کے بھی ایک دو اخبار آتے تھے، الجمعیت تھا، اور رسالے بہت آتے تھے، اور میں نے بھی اپنی شروعات اردو صحافت سے کی۔ ہجوم، ہمارے ایک مرحوم دوست جاوید حبیب صاحب کا اخبار ہوتا تھا، اس میں نے لکھنا شروع کیا، اور واقعی کی بات آپ نے کہی تو اسی ہجوم کی ایک رپورٹ پر میرے اوپر سیڈیشن کا مقدمہ چلا 25 برس، نچلی عدالت سے سزا ہوئی، ہائی کورٹ میں جا کر کے بری ہوئے۔ تو یہ ہے، اور میرے والد مرحوم ہمیشہ وہ 10-12 اخبار روز پڑھتے تھے، جس میں ہندی اور انگریزی کے اخبار ہوتے تھے، لیکن ان کا اصرار رہتا تھا کہ اردو اخبار ضرور آئے۔ تو اس طرح سے ہم نے اخباروں کی سرخیاں پڑھ کر کے اردو سیکھی۔ اردو اخباروں میں اور رسائل میں بہت آرٹیکل چھپتے ہیں، اب وہ کوئی ایک دو کا نام لینا تو مشکل ہوگا، لیکن ہاں کئی مرتبہ اردو شاعری سے یا ہندوستان کی ثقافت، تہذیب، تمدن سے ریلیٹڈ کئی آرٹیکل اکثر اردو اخبارات میں پڑھنے کو ملتے ہیں، جو باقی مین اسٹریم میڈیا سے الگ ہوتے ہیں یا ان میں جگہ نہیں پاتے۔ دیکھیے، اردو کوئی زبان نہیں ہے، اردو ایک تہذیب کا نام ہے، اور سیاسی طور پر اسے ختم کرنے کی بہت کوششیں ہوئیں آزادی کے بعد، لیکن ابھی آپ نے دیکھا کہ حال کے برسوں میں اردو پھر کھڑی ہو گئی۔ اسی شہر دلی میں جشن ریختہ، جشن ادب جیسی محفلیں ہوتی تھیں، کووڈ کی وجہ سے وہ رک گئی ہیں، اور اس میں ہزاروں نہیں، لاکھوں کی تعداد میں لوگ آتے تھے، اور خاص طور سے نئی نسل، نئے نوجوان لوگ، کیونکہ اردو جو ہے وہ ایک پیار کی، محبت کی زبان ہے، وہ آپ کو کچھ آداب سکھاتی ہے، نہ صرف یہ کہ بولنے کے بن کے کھانے، پہننے اور پینے کے بھی آداب سکھاتی ہے۔ تو اردو اس ملک کی تہذیب کا حصہ ہے، اور میں بالکل یہ بات نہیں مانتا کہ اردو صرف مسلمانوں کی زبان ہے، یہ ہندوستانیوں کی زبان ہے، اور غیر مسلموں کا اردو میں بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے، چاہے وہ شاعری ہو، ادب ہو، یا دوسرے فنون لطیفہ ہوں۔ چیلنجز ہیں، لیکن اگر پروفیشنلی اس کو کیا جائے، یعنی اب تو الیکٹرانک میڈیا کا بھی زمانہ ہے، پریس جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ 2040 یا 45 میں امریکہ میں آخری اخبار ہوگا
जो प्रिंट होगा। तो उस लिहाज से अगर आप देखें तो दुबई से लेके ढाका तक उर्दू बोलने वालों का, समझने वालों का या उर्दू के प्रोग्राम देखने वालों का एक बड़ा मार्केट है जिसको टैप नहीं किया गया। और इसके अलावा नॉन रेजिडेंट इंडियन है, NRIs, चाहे वो यूरोप में हो, खलीजी ममालिक में हो, अमेरिका में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, उनके अंदर एक भूख रहती है। तो अगर एक ऐसा चैनल, और एक नहीं कई ऐसे चैनल बनाए जा सकते हैं प्रोफेशनली, जिनमें सिर्फ नातिया कलाम या कव्वाली और उर्स ना दिखाए जाएं, बल्कि उसमें हिंदुस्तान की जो 5000 साला तारीख़ है और तहज़ीब है उसको दिखाया जाए, तो मैं समझता हूँ कि वो बहुत मकबूल होगी। और अभी हाल ही में एक मशहूर गुलकारा लता मंगेशकर का इंतकाल हुआ है। उन्होंने अपने घर में मौलवी रख कर के उर्दू सीखी, क्योंकि तलफ़्फ़ुज़ को लेकर के मसला था। और वो आप जानते हैं कि न सिर्फ बर सग़ीर बल्कि पूरे दुनिया की एक मशहूर गुलकारा वो बनी। तो उर्दू सहाफ़त का, उर्दू मीडिया का काफ़ी रोशन मुस्तक़बिल है, उसकी सही से मार्केटिंग किए जाने की। मैं मौलाना आज़ाद नेशनल यूनिवर्सिटी हैदराबाद और उसके जो मास कम्युनिकेशन का डिपार्टमेंट है उसे मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उर्दू सहाफ़त के 200 साला तक़रीबात वो मुनक़्क़िद कर रहे हैं और ज़ोर शोर से उसे मना रहे हैं। बहुत बहुत मुबारक।